شخص مسجد نبی سے باہر نکلا، دیکھا اس کے جوتے نہیں ہیں۔ مجھے مسلمانوں کی مسجد سے جوتے غائب ہونا پرانی رسم ہے، یہ نئی رسم نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوا کریں کر جوتے آگے پیچھے ہوئے، جوتے نہیں تھے ان کے۔ اب وہ گھر چلے گئے، ان کو خیال آیا کہ شاید کوئی غلطی سے پہن گیا ہو تو میں واپس آتا ہوں۔ واپس آیا، پھر ڈھونڈتے ایسے میں رسول خدا آ گئے۔ خدا کی کیا پریشانی ہے؟ کہا میرے نالین نہیں مل رہے۔ تو ایسے میں ایک شخص ہنستا ہوا آیا، وہ تو میں نے چھپائے تھے، مذاق کر رہا تھا۔ رسول خدا نے بہت سخت طریقے سے کہا کہ یہ تمسخر کرنا ہے، یہ مذاق نہیں ہے، جسے ہم بھی اپنی زندگیوں میں کرتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں آج کل کامیڈی بھی یہی ہے کہ وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں، اس کے ساتھ مذاق ہو گیا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یعنی یہ سب تمسخر ہے اور یہ مذمت کی گئی ہے۔ فرح یعنی خوشحالی، اسلام اس کو کہتا ہے کہ خوشحالی شادی، انسان خوش ہو، خوشحالی کے ساتھ کام کرے، لیکن وہیں پر یہ خوشحالی اگر اپنے حدود کو توڑ دے، مستی میں فرق ہو جائے، تو یہ خوشحالی فرح کے بجائے مرح ہو جاتی ہے لغت میں، یعنی مذمت ہے اس کی۔ انسان جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ اپنی چیزوں کے اندر اپنے حدود الہی کو نہیں خوشی ہے جی مولانا صاحب، خوشی ہے، ایک ہی تو بیٹا ہے، ایک ہی تو بیٹی ہے، ایسے شادی کرنے دیں مولانا صاحب، خوشی ہے، یہ تو ناچ گا رہے ہیں، تھوڑا سا کیا ہے، خوشی ہے۔ یہ خوشی آپ کو اللہ کی بارگاہ میں خوشی نہیں ہے، ائمہ کی نزدیک یہ خوشی نہیں ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو؟ کیا میں آپ کو کیوں خدا نہ خواستہ ہر وقت کہوں، میں اپنے آپ کو، کیا میری محفل مجالس یا شادی بیاہ تقریب میں کیا میں امام کو دعوت دوں گا؟ کیا میرے امام اس تقریب میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ بس میں ایسے دیکھوں جانے محترم، کوئی بہت بڑا کیلکولس کا فارمولا نہیں ہے کہ جو 4 صفحے سالو کرنے کے بعد بھی آخر میں رزلٹ خراب آئے کہ آپ نے دوبارہ شروع کر دیا۔ آسان سا فارمولا ہے، کوئی بھی محفل مجلس ہے، امام زمانہ کو دعوت دیں، آئیں گے، اگر آپ سمجھتے ہیں آ جائیں گے تو بسم اللہ کریں، پھر آپ خوشحالی ہم، اور یہ خوشحالی عزیزان محترم بہت ضروری ہے روایات کے نزدیک بھی۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں بڑا سٹریسفل دور ہے، بہت اضطراب پایا جاتا ہے، ہر چیز کا اضطراب، میں نے پہلے بھی اس پہ گفتگو دی۔ اس معاشرے میں اس دور میں رہتے ہوئے ہمیں پازیٹیو تھنکنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم پازیٹیو وائبس اپنے وجود سے کریٹ کریں گے، معاشرہ بہت اچھا رہے گا۔ ہماری ساری فکر پریشانی کس کی وجہ سے ہے؟ کسی اور وجہ سے۔ ایسے ہی تو لوگ تھے جو امام کو ملے، سید الشہداء کو بھی بعض ایسے لوگ ملے کہ جن سے کہا کہ بھائی آ جاؤ، تو اس کو حال کی مشکل نہیں تھی، حال کے لیے نہیں سوچ رہا، وہ کل کے لیے پریشان ہو رہا ہے، میں آپ کے ساتھ تو آ جاؤں گا لیکن میرے گھر کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ آج اس شخص کو کوئی بھی نہیں جانتا اس کی قبر کہاں ہے، انہی کو جانتا ہے جو امام کے ساتھ آئے تھے۔ کیوں انسان کل کے بارے میں سوچ کر اپنے آج کو پریشان کرے؟ آپ خوش رہیں، آپ اللہ نے آپ کو آج کا دن دے دیا، خوشحالی دی، اولاد دی، بچے دیے، آپ گھر میں، اسکول میں، کالج میں ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، خوش ہوں۔ یہ خوشحالی بھی دیکھیں، دشمن بھی ہمیں پریشان کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ انسان کا دشمن ہو، چاہے وہ ازلی دشمن شیطان ہی کیوں نہ ہو، آپ کو وسوسے بھی کرتا رہے گا، آپ کے ذہن کے اندر بھی چیزیں ڈالتا رہے گا تاکہ ہر وقت اضطراب میں رہے۔ اب انسان رات کو ایک پریشانی میں سویا، اب سوتا ہے انسان بھول جاتا ہے چیزوں، صبح اٹھا، آغا بنائن کہتے ہیں پریشانی میں رات کو اتنی تھا، سو گیا، صبح اٹھا بھول گیا، مگر صبح اٹھ کے کہہ رہا ہے رات کو مجھے کون سی پریشانی تھی، اب سوچ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے یہ رات کو تو میں نے صحیح طرح سوچا نہیں، اس پریشانی میں تھوڑا اور سوچتا ہوں پریشانی کیسی تھی۔ یعنی کیا ضرورت ہے انسان کو، ایک اگر چیز گزر گئی، واقعہ گزر گیا، حادثہ گزر گیا، وقت جو ہے وہ انسان کے زخموں میں مرہم لگا دیتا ہے، چیزوں پر روتا ہے، نہیں اس نے یہ کیوں کہا، اس نے ایسا کیوں کہا، اس نے یہ کیوں بولا، بھائی بول دیا، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، اس سے ہو گیا ہوگا، نہیں میں بار بار سوچ رہا ہوں۔ میں ان کے گھر پہ گیا، انہوں نے مجھے آگے نہیں بٹھایا، پیچھے بٹھایا۔ انسان ہماری تو یہ پریشانی ہے نا، مولانا کی زیادہ پریشانی ہے، اشتہار میں نام اوپر کیوں نہیں آیا، درمیان میں کیوں ہے، نیچے کیوں نہیں ہے۔ ہمارے مولوی کی الگ پریشانی ہے، اس کو یہ ٹینشن لگی رہتی ہے، اتنا بڑا اشتہار تھا، میرا نام کہاں ہے، میرے نام کے آگے علامہ نہیں لگایا، آیت اللہ نہیں لگایا۔ ہر انسان کی پریشانی ہے، یہ بھی پریشان ہے، ہم بھی پریشان ہیں، لیکن ہم کیوں پریشان ہیں؟
جب اللہ مجھے اتنا اچھا دن دے رہا ہے، سانس دے رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے، سکون دے رہا ہے، سجدے کا موقع دے رہا ہے، عبادت کی وقت دے رہا ہے، ہاتھ اٹھانے کی ہمت دے رہا ہے، خدا نے مجھے ابھی دھتکارا نہیں ہے اپنی بارگاہ سے، میں جتنی بھی غلطیاں کرتا ہوں عزیزان محترم اس کا شکر ادا کرے انسان، کہ جتنا بھی انسان ہم لائق نہیں ہیں اس کے، ہم صحیح بندے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اتنا بندہ نہیں ہوں اس کا، مگر وہ پھر بھی مجھے 5 وقت کے لیے کہتا آؤ میرے مصلی پر اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کمال ہے کہ وہ بلا رہا ہے مجھے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جو بھی کیا چلو کیا، آ جاؤ، آؤ سجدہ کرو۔